بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ خیر ناصرن وامعین۔ السلام علیکم دوستو، آج توبہ کے اوپر میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک جوان کی توبہ 1000 بزرگوں سے افضل ہے، یعنی جوانی میں جو شخص توبہ کرتا ہے وہ 1000 بزرگوں سے افضل ہے جو بزرگی میں توبہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی کی توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے، یعنی جوانی کی توبہ جو ہمیں سکھائی گئی ہے پیغمبروں کی طرف سے، وہ شیوہ ہے پیغمبروں کا، جوانی کی عبادت کرنا۔ اور ہمارے امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو زندہ ہیں دراصل یہ مردہ ہیں، یہ تب زندہ ہوں گے جب ان کی آنکھیں بند ہوں گی، یعنی ابھی یہ جو زندہ ہیں ابھی یہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں جان رہے، اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں حقیقت سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ زندہ ہے وہ شخص جو جانتا ہے مقصد حیات، زیر کر نہیں سکتی اسے گردش ممات، یعنی وہ شخص زندہ ہے جو اپنے زندگی کو جانتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور اسے زمانے کے کوئی بھی جو گردش ہوں حالات ہوں اس کو زیر نہیں کر سکتے، گرا نہیں سکتے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں۔ تو اس پہ ایک تھوڑا سا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بصرہ کی عورت تھی شیوانہ، جو یعنی کہ بہت ہی مشہور تھی، کوئی بھی محفل ہوتی موسیقی کی تو اس کو بلایا جاتا۔ تو ایک مرتبہ وہ بصرہ کی گلیوں سے جا رہے تھے اپنی کنیزوں کے ساتھ، تو ایک گھر سے گریہ کی آواز آ رہی تھی، تو اس نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا کہ جاؤ اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ رو رہے ہیں۔ تو اس کی ایک کنیز اندر گئی تو وقت ہو گیا کافی، وہ واپس نہ آئی، اور دوسری کنیز کو اس نے بھیجا تو دوسری کنیز بھی واپس نہ آئی، تو تیسری کنیز کو اس نے یہ کہہ کے بھیجا کہ تم جلدی واپس آؤ گی، اور جب وہ گئی اندر تو تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ اندر کوئی مردے کا ماتم نہیں ہو رہا، اندر جو لوگ گریہ کر رہے ہیں وہ اپنے گناہوں پہ گریہ کر رہے ہیں۔ تو وہ شیوانہ نے کہا میں خود جا کے اب دیکھوں گی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص نصیحت کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، تو سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اپنے گناہوں پہ رو رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ فرقان کی آیت پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ تھا کہ بروز محشر جب یہ تم جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو اس طرح کی آیت تھی۔ تو وہ شیوانہ نے جب یہ آیت سنی تو اس کا دل نرم ہو گیا، اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ تو اس نے اس شخص کو کہا کہ اے شیخ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ پاک مجھے بخش سکتا ہے؟ تو اس شیخ نے کہا کہ اے عورت، اگر تمہارے گناہ شیوانہ جتنی بھی ہوں نا تو پھر بھی اللہ پاک تمہیں بخش دے گا۔ تو اس عورت نے کہا میں ہی تو وہی شیوانہ ہوں، کہ اللہ مجھے بخش دے گا؟ اس نے کہا ہاں، اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے، تمہیں بخش دے گا، تم توبہ تو کرو۔ تو اس نے اپنے سچے دل سے توبہ کی، سارے جو اس کی کنیزیں تھیں ان کو آزاد کر دیا، اور اپنی عبادت گاہ میں چلی گئی اور مشغول کر دیا اپنی زندگی کو عبادت میں، اور حرام سے اس کا جو زندگی عیاشی سے بنا ہوا گوشت تھا وہ اللہ کی راہ میں عبادت کر کے خوف خدا سے اس کا جسم بہت کمزور ہو گیا تھا۔ تو توبہ کی بھی کچھ شرطیں ہیں دوستو۔ فرض کریں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو سچے دل سے توبہ کرے، آنکھوں سے آنسو بہائے، اور دوبارہ گناہ نہ کرے، پکا ارادہ رکھے، پشیمان ہو، تو پھر جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ایک بندہ توبہ کرتا ہے پھر وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرتا ہے پھر وہی گناہ کرتا ہے، تو یہ اللہ سے مذاق ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کے نیک مہینے کے صدقے گناہوں سے بچائے، قناعت پسند، عاجزی پسند بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد۔